بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الامہ حصہ سوم کتاب المتاجر درس نمبر 27۔ اس میں ہم پڑھیں گے کہ دوسرے مسئلے میں ہم نے پڑھا تھا کہ مبی کے لیے شرط یہ ہے کہ بائع اس کی تسلیم یعنی سپرد کرنے پر قدرت رکھتا ہو۔ بس اگر ایسی چیز جس کے اوپر قدرت نہیں رکھتا ہے تسلیم پر تو اس کی بائع صحیح نہیں ہے، جیسا کہ اڑتا ہوا کبوتر اگر بیچ دیتا ہے، مگر یہ کہ اس کی عادت یہ تھی کہ وہ واپس پلٹ آتا تھا تو پھر بائع صحیح ہوگی۔ بات چلی تھی کہ اگر ایک ایسے غلام کو جو فراری ہے بیچ دے بائع تو اس صورت میں اس کا بیچنا صحیح ہوگا جب اس کے ساتھ ضمیمہ کرے، یعنی ایک ایسی چیز کو ملا کر بیچے کہ جس چیز کو علیحدہ یعنی جداگانہ بیچنا ٹھیک ہو، جیسا کہ ایک اور دوسرا غلام یا اونٹ یا گھوڑا وغیرہ یا لباس، اس طرح کی چیزیں جو بیچی جا سکتی ہیں۔ لیکن وہ جو اکیلے جن کو نہیں بیچا جا سکتا، جیسا کہ ایک دوسرا غلام فراری ہو یا گندم کا 1-2 دانہ، تو ان کا ضمیمہ جو ہے کافی نہیں ہوگا۔ ضمیمے کی صورت میں کہتے ہیں بیچا جا سکتا ہے۔ اب کہتے ہیں اگر مشتری اس کو پالے گا، یعنی اس غلام عابق کو، اور اس کے اوپر اپنا قبضہ کر لے گا، تو کہتے ہیں صحیح، وَإِلَّا اگر نہیں پائے گا تو وہ جو ثمن اس نے ادا کی تھی دونوں چیزوں کے مقابلے میں، وہ اس ضمیمہ کے مقابلے میں چلی جائے گی۔ اب یہ بات اس درس میں پڑھیں گے کہ اگر مشتری پالے تو ٹھیک، وَإِلَّا یعنی وہ ثمن کا کیا ہوگا، اور آیا بائع وہ صحیح ہوگی یا نہیں ہوگی، اور مشتری کے لیے اب کیا احکام ہیں۔ خلاصۃ درس کا خلاصہ فرماتے ہیں یشترط فی المبیع ان یکون مقدورا علی تسلیمہ۔ دوسرے مسئلے کے آغاز میں یعنی سابقہ سبق میں ہم نے یہی پڑھا تھا کہ شرط ہے مبیع میں کہ وہ مقدور ہو اس کی تسلیم، یعنی بائع کے اختیار میں ہو، قدرت میں ہو کہ وہ اسے مشتری کے سپرد کر سکے۔ بس وَلَوْ بَاعَ الْعَابِقَ صَحَّ مَعَ الضَّمِیمَةِ، اگر بائع بیچتا ہے ایک مملوک عابق کو، فراری کو، ایک ایسی مملوک چاہے وہ غلام ہو یا کنیز ہو جو عابق ہے، فراری ہے، تو ضمیمے کے ساتھ اس کی بائع کیا ہے، صحیح ہے۔ بس فَإِنْ وَجَدَهُ، اب اگر اس نے پا لیا تو ٹھیک ہے، یعنی اس کی قدرت جب یعنی اس کے قبضے میں آ جائے گا مشتری کو کے قبضے میں، تو فَبِعَ، اگر وہ مشتری اس کو نہیں پا سکتا ہے یعنی اس کے قبضے میں نہیں آتا ہے، تو وہ جو ثمن اس نے دونوں کے مقابلے میں دی تھی، ایک ضمیمہ اور دوسرا اس غلام عابق کے، تو یہ ثمن کہتے ہیں ضمیمے کے مقابلے میں چلی جائے گی، یعنی گویا کہ جو اس نے ثمن ادا کی ہے وہ اس ضمیمے کے مقابلے میں ہے۔ اور یہ جو عابق تھا یہ بے منزلہ معدوم کے ہوگا، گویا کہ اس بائع میں یہ تھا بھی نہیں۔ ہاں، لیکن ایک اس کے متعذر ہونے کی صورت میں کہ اگر مشتری کے وہ قبضہ میں نہ آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اصلاً مشتری کی ملکیت میں بھی نہیں آئے گا، بلکہ مشتری اس کا کیا ہوگا، مالک ہوگا، یعنی اسی ملکیت میں اب وہ مثلاً اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔ اگر اس کے اوپر کفارہ واجب ہو گیا ہے تو کفارے میں اس کو آزاد کر سکتا ہے۔ اسی طرح ضمیمے کے ساتھ اس غلام عابق کو مثلاً آگے بھی بیچ سکتا ہے۔ فرماتے ہیں وَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي مَعَ الْعِلْمِ بِإِبَاقِهِ، جب معاملہ کیا تھا اگر مشتری اس کے فراری ہونے کا علم رکھتا تھا
تو اب مشتری کو خیار نہیں ہے مثلا معاملے کے رد کرنے کا. کیوں؟ کیونکہ خود اس نے اقدام کیا ہے اس نقص پر. چونکہ خود اس نے اقدام کیا ہے، اس کو لیا ہے جب وہ جانتا تھا کہ غلام جو ہے وہ فراری ہے، اور فراری ہونا مثلا اباق جو ہے ایک نقص ہے، خود اس نے اقدام کیا ہے. لیکن اگر وہ جاہل تھا تو فسخ بھی جائز ہے اگر بیع صحیح واقع ہوئی ہو. تو مثلا جاہل ہونے کی صورت میں اگر بیع صحیح ہے، یعنی کیسے، یعنی ضمیمے کے ساتھ ہے، تو پھر اس کو کیا ہوگا، حق فسخ بھی ہوگا. اسی طرح کہتے ہیں اب اس غلام عابق میں کہ جس کو اس نے بیچا ہے ضمیمے کے ساتھ، اس تسلیم کے علاوہ باقی تمام شرطوں کا ہونا ضروری ہے جو بیع میں پائی جاتی ہیں. کیسے؟ مثلا یہ کہ وہ معلوم ہو عقد کے وقت، دوسرا وہ عقد کے وقت موجود بھی ہو، اور اس کی صفات وغیرہ اگر مثلا وہ موجود نہیں تھا تو اس کے صفات وغیرہ کے ساتھ اس کو مثلا بیان کیا گیا ہو کہ اس قسم کی مثلا اس کی اوصاف ہیں اور یہ کیفیات ہیں اس کی. تو یہ شرائط ہوں گی سوائے اس تسلیم کے. بس اگر کہتے ہیں ظاہر ہو جائے کہ جب عقد ہوا تھا تو اس وقت وہ تلف ہو چکا تھا، یعنی معاملہ بیع کے وقت تلف ہو گیا تھا، یا شرط ہوتی ہے کہ وہ مبیع یعنی اس کی ملکیت میں ہو بیع کی، یا اذن ہو مالک کی طرف سے. اور اگر یہ علم ہو جائے کہ وہ غلام اس کی ملکیت میں نہیں تھا بلکہ کسی اور کا تھا اور اس نے اجازت بھی نہیں دی تھی فرض کریں، ان دو صورتوں میں کہتے ہیں عقد جو ہے وہ باطل ہو جائے گا. لیکن اگر اوصاف بیان کی تھیں اور اوصاف جو ہیں ان میں کوئی تبدیلی ہے، جو اوصاف بیان کی گئی ہیں وہ اس میں نہیں ہے، تو یہاں پر اختیار ہوگا مشتری کو، یعنی چاہے تو رکھ لے اور جو اوصاف میں تبدیلی ہے مثلا اس کا اگر کوئی تفاوت ہے تو وہ لے لے، چاہے تو معاملے کو فسخ کر دے. یہ تھی پہلی صورت کہ اگر مثلا بائع بیچتا ہے غلام عابق کو ضمیمے کے ساتھ. اب کہتے ہیں اگر، چونکہ فرض یہ ہے یہاں پر اس غلام عابق میں 4 صورتیں بن سکتی ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ بائع اور مشتری دونوں جو ہیں اصلاً قدرت نہیں رکھتے ہیں اس کے اوپر قبضے کی، نہ بائع تسلیم کرا سکتا ہے اور نہ خود مشتری کے پاس مثلا تسلم کی قدرت ہے. واضح ہے کہ اس صورت میں عقد کیا ہوگا، باطل ہوگا. دوسری صورت ہے غلام عابق ہے لیکن دونوں جو ہیں قدرت رکھتے ہیں تسلیم کی بھی اور تسلم کی بھی. بائع کی طرف سے تسلیم ممکن ہے، مشتری کی طرف سے خود تسلم یعنی کہ جا کر قبضہ کر لے یہ ممکن ہے. تو اس میں واضح ہے کہ یہاں پر عقد صحیح ہوگا. تیسری صورت، اگر مثلا بائع اختیار نہیں رکھتا لیکن مشتری جو ہے وہ قدرت رکھتا ہے اس کی تحصیل پر، تو آیا اس صورت میں بھی ضمیمہ شرط ہے یا نہیں ہے؟ فرماتے ہیں لو قدر المشتری علی تحصیلہ فالاقرب عدم اشتراط ضمیمہ. اگر مشتری قدرت رکھتا ہو اس کی تحصیل پر، شہید اول فرماتے ہیں اقرب یہ ہے کہ ضمیمہ شرط نہیں ہے. باقی اس کی تفصیل متن میں دیکھتے ہیں. فَإِنْ وَجَدَهُ الْمُشْتَرِي وَقَدَرَ عَلَىٰ إِثْبَاتِ يَدِهِ عَلَيْهِ. اس صورت میں تھا کہ اگر بائع مملوک عابق کو بیچ دیتا ہے تو انہوں نے فرمایا تھا کہ ضمیمے کے ساتھ یہ بیع صحیح ہوگی. اب فَإِنْ وَجَدَهُ الْمُشْتَرِي، اب اگر ضمیمے کے ساتھ کسی نے خریدا ہے، اگر پا لیتا ہے اس مملوک عابق کو مشتری، وقدر علی اثبات یدہ علیہ، اور قدرت حاصل کر لیتا ہے اس کے اوپر اپنے ہاتھ کو مضبوط کرنے کی یعنی قبضہ کرنے کی، تو ٹھیک. وَإِلَّا كَانَ الثَّمَنُ بِإِضَاعِ الضَّمِيمَةِ وَنُزِّلَ الْعَابِقُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الثَّمَنِ مَنزِلَةَ الْمَعْدُومِ. ورنہ کہتے ہیں ثمن چلی جائے گی ضمیمہ کے مقابلے میں، یعنی پوری جو آپ نے مثلا معاملہ کیا ہے بیع میں،
وہ آبک اور اس ضمیمے کے مقابلے میں جو سمن تھی وہ ساری ضمیمے کے مقابلے میں چلی جائے گی۔ اور یہاں پر آبک کا مقام ہوگا سمن کی نسبت، گویا کہ وہ اصلاً معاملے میں تھا ہی نہیں۔ وَنُزِلَ الْآبِقُ، نازل منزلہ ہوگا آبک سمن کی نسبت سے بمنزلۃ المعدوم، گویا کہ وہ معاملے میں تھا ہی نہیں۔ وَلَكِنْ لَا يَخْرُجُ بِالتَّعَذُّرِ عَنْ مِلْكِ الْمُشْتَرِي، لیکن اس کے باوجود کہ وہ اس کے قبضے میں نہیں آ سکا ہے اور سمن میں بھی اس کے مقابلے میں سمن کو قرار نہیں دیا گیا ہے، پھر بھی وہ تعذر کی صورت میں مل کے مشتری سے خارج نہیں ہوگا وہ غلام آبک۔ فَيَصِحُ عِتْقُهُ عَنِ الْكَفَارَةِ، پس صحیح ہے اس کو آزاد کرنا کفارے کے طور پر۔ وَبَيْعُهُ لِغَيْرِهِ مَعَ الضَّمِيمَةِ، اور اسی طرح اس کو بیچنا کسی دوسرے شخص کو ضمیمہ کے ساتھ یہ بھی صحیح ہوگا۔ وَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِ مَعَ الْعِلْمِ بِإِبَاقِهِ لِقُدُومِهِ عَلَى النَّقْصِ، کہتے ہیں اگر مشتری کو اس کے اباق یعنی فراری ہونے کا علم تھا اور اس نے پھر بھی معاملہ کیا ہے، تو اس صورت میں اس مشتری کو کوئی خیار نہیں ہو، کیونکہ خود اس نے اس نقص پر اقدام کیا ہے۔ کیونکہ اگر یہ نہ جانتا تو اس صورت میں ظاہر ہے اس کو خیار عیب جو ہے، چونکہ یہ اباق جو ہے ایک عیب ہے غلام میں فراری ہونا، تو اس خیار عیب کی وجہ سے اسے کیا مثلا خیار حاصل ہوتا۔ لیکن لا خیار للمشتری، مشتری کو کوئی خیار نہیں ہے مع العلم بإباقه، جب وہ اس کی اباق یعنی فراری ہونے کا علم تھا، لقدومه علی النقص، کیونکہ خود اس نے اقدام کیا ہے اس نقص پر۔ اما لو جہل، لیکن اگر مشتری جاہل تھا، جاز الفسخ، پھر فسخ کیا ہے جائز ہے۔ مشتری شاید یہ سمجھا ہو کہ مثلا وہ کہیں گیا ہوا ہے اب واپس آ جائے گا، ان کان البیع صحیحا، اگر بیع کیا ہو صحیح ہو، مثلا جب ضمیمے کے ساتھ ہو بیع تو۔ وَيُشْتَرَطُ فِي بَيْعِهِ مَا يُشْتَرَطُ فِي غَيْرِهِ، کہتے ہیں اس مملوک آبک کی بیع میں وہ شرائط ہیں جو شرائط اس کے غیر میں ہیں، یعنی باقی جو مبیع میں شرائط ہوتی ہیں وہی شرط لگائی گئی ہے اس آبک کی بیع میں بھی۔ کس طرح؟ من کونہ معلوما، ایک تو وہ چیز کیا ہونی چاہیے معلوم ہونی چاہیے، جیسا کہ مبیع کے لیے شرط ہے کہ وہ معلوم ہو، معین ہو۔ موجودا عند العقد، عقد کے وقت موجود ہو، تلف نہ ہو چکی ہو، وغیرہ ذالک، اور اس کے علاوہ مثلا اس کی ملکیت وغیرہ میں بھی ہو۔ سوى القدرت علی تسلیم، سوائے ایک شرط اور وہ ہے تسلیم کے اوپر قدرت، اس آبک میں اس تسلیم کے اوپر قدرت کے علاوہ باقی شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ فَلَوْ ظَهَرَ تَلَفُهُ حِينَ الْبَيْعِ، پس اگر ظاہر ہو جائے اس کا تلف ہونا بیع کے وقت، اور استحقاقه لغیر البیع، یا ظاہر ہو جائے اس کا استحقاق بیع کے غیر کے لیے، یعنی وہ کسی بیع کے غیر کی ملکیت میں تھی، او مخالفا للوصف، یا نہیں مشاہدہ نہیں کیا تھا، صرف اوصاف کے ساتھ معین کیا تھا، اوصاف میں وہ غلام کیا ہے مخالف ہے، جو بتائی گئی ہیں وہ اس میں موجود نہیں ہے، کہتے ہیں باطل البیع فی ما یقابلہ فی الاولین، پہلی دو صورتوں میں جو مقابل میں آ رہا ہے اس میں بیع کیا ہو جائے گی باطل ہو جائے گی۔ وتخیر المشتری، پہلی دو صورتیں کون سی؟ جب مثلا تلف ہو چکا ہو یا مثلا غیر کی ملکیت میں ہو، مالک یعنی بائع مالک نہ ہو تو۔ وتخیر المشتری فی الاخیر، آخری صورت میں یعنی جب وصف مخالف ظاہر ہو جائے، اس میں مشتری کو کیا ہوگا اختیار حاصل ہوگا، چاہے تو معاملے کو فسخ کر دے، چاہے تو معاملے کو باقی رکھے، علی الظاہر، ظاہر یہی ہے۔ وَلَوْ قَدَرَ الْمُشْتَرِي عَلَى تَحْصِيلِهِ دُونَ الْبَائِعِ فَالْأَقْرَبُ عَدَمُ اشْتِرَاطِ الضَّمِيمَةِ، اب یہ ایک صورت یہ ہے کہ اگر مشتری تسلم پر قدرت رکھتا ہے، مشتری اختیار رکھتا ہے کہ اس غلام آبک کو اپنے قبضے میں لے لے، بیع نہیں رکھتا ہے، تو آیا یہاں پر ضمیمہ شرط ہے یا نہیں ہے؟ تو شہید اول فرماتے ہیں کہ یہاں پر اقرب یہ ہے کہ ضمیمہ شرط نہیں ہے اس کی بیع کے صحیح ہونے میں۔ کیوں؟ کیونکہ کہتے ہیں یہاں پر جو شرط ہے کہ مثلا اس کے اوپر قدرت وہ یہاں پر حاصل ہو جاتی ہے تسلم کے ساتھ، یعنی خود مشتری کا اپنے قبضے میں لینے کی صورت میں وہ قدرت جو ہے وہ شرط جو ہے کیا ہے وہ
حاصل ہو جائے گی۔ لیکن اس اقرب کے مقابلے میں جو کہتے ہیں کہ جی شرط ہے، ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ مشتری اس پر قبضے کی قدرت رکھتا ہے لیکن پھر بھی اس کے اوپر اباق صادق آتا ہے، چونکہ آبق ہے، بائع یعنی مالک سے کیا ہے؟ فراری ہے، اور یہی اباق جو ہے موجب بنتا ہے ضمیمے کا نص کے ساتھ، چونکہ اس کے بارے میں نص آئی ہے۔ نص میں یہ ہے کہ غلام آبق کے ساتھ کیا کیا جائے؟ ضمیمہ کیا جائے۔ اگرچہ یہاں پر مشتری تسلم کی قدرت رکھتا ہے لیکن لیکن اس کے اوپر اباق جو ہے وہ صادق آتا ہے، اور اباق کی وجہ سے نص میں کیا ہے؟ ضمیمے کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ اور دوسرا شرط تسلیم کی آئی ہے، دوسری دلیل ان کی جو کہتے ہیں کہ شرط ہے، وہ کہتے ہیں یہاں پر اس میں شرط ہے کہ تسلیم پر قدرت رکھتا ہو بائع، تسلیم اور چیز ہے، تسلم اور ہے، تو پس شرط تسلیم کیا، جب یہ شرط موجود نہیں ہے تو گویا اس کے ساتھ ضمیمہ ضروری ہے۔ لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں یضعف، یعنی ان دلیلوں کو کیا کرتے ہیں؟ ضعیف قرار دیتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں غایت جو ہے مثلا مقصودہ تسلیم سے وہ کیا ہے کہ مشتری کے ہاتھ میں چیز آ جائے، مشتری کا قبضہ حاصل ہو جائے بغیر کسی معنی کے، چاہے تسلیم ہو یا تسلم ہو، تو وہ یہاں پر بھی کیا ہے؟ موجود ہے۔ اگرچہ مشتری نے اختیار کیا ہے، قبضہ کیا ہے، لیکن وہ قبضے میں آ تو گئی ہے۔ غایت جو مقصود تھی وہ تسلیم سے یہی تھی کہ وہ چیز مشتری کے ہاتھ میں آ جائے بغیر کسی معنی کے، اب وہ آ گئی ہے، تو لہٰذا تسلیم اور تسلم میں فرق اگرچہ ہے لیکن جو غایت ہے وہ دونوں سے حاصل ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ جو نص والی بات کی گئی ہے، نص میں ٹھیک ہے اگرچہ لفظ اباق آیا ہے لیکن اصل جو وجہ ہے اس میں وہ یہ ہے کہ اگر اس کی تحصیل سے کوئی شخص عاجز ہے تو اس وجہ سے مثلا کیا ہے؟ اس کے ساتھ ضمیمہ ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر تو وہ عجز جو ہے مفقود ہے، گویا کہ چونکہ تحصیل ہو رہی ہے مشتری اس کو اپنے قبضے میں لے رہا ہے۔ بس فَالْأَقْرَبُ عَدَمُ اشْتِرَاطِ ضَمِیمَہ، اقرب یہ ہے کہ ضمیمہ کی شرط نہیں ہے فی صحۃ البیع، اس کی بیع کے صحیح ہونے میں، کیوں؟ لحصول شرط، کیونکہ شرط حاصل ہے، اور وہ شرط کون سی ہے؟ وَهُوَ الْقُدْرَةُ عَلَىٰ تَسَلُّمِهِ، اس کے تسلم پر کیا ہے؟ قدرت جب حاصل ہے تو یہاں پر ضمیمے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَوَجْهُ الْإِشْتِرَاطِ، جو اس کے مقابلے میں ہے، جو شرط کی یعنی شرط کے قائل ہیں، اس کی دلیل کہتے ہیں صدق الاباق معه الموجب للضمیمۃ بالنص، اس کے ساتھ بھی کہ اگرچہ تسلم ہے پھر بھی اباق جو ہے اس پر صادق آتا ہے، وہ اباق کہ جو موجب بن رہا ہے ضمیمے کا نص کے ساتھ، یعنی نص جس کی وجہ سے واجب قرار دے رہی ہے ضمیمے کو۔ وَقَوْنُ شَرْطِ التَّسْلِيمِ، اور دوسرا یہ تسلیم کی شرط جو ہے، مثلا وہاں پر کیا تھی؟ تسلیم کی شرط تھی، وَهُوَ أَمْرٌ آخر، تسلیم شرط جو ہے وہ ایک اور امر ہے غیر تسلم ہے، وہ تسلم کا غیر ہے، تسلم اور چیز ہے، تسلیم اور ہے، اور یہاں پر تسلم ہے تسلیم نہیں ہے، چونکہ مشتری اپنے قبضے میں لے رہا ہے۔ وَيُضَعَّف، شہید ثانی فرماتے ہیں اس دلیل ضعیف ہے، کیوں؟ بِأَنَّ الْغَایَةَ الْمَقْصُودَةَ مِنَ التَّسْلِيمِ، جو غایت مقصود ہے تسلیم سے، حصولہ بید المشتری، یعنی اس آبق کا حاصل ہو جانا مشتری کے ہاتھ میں، بغیر مانع، بغیر کسی معنی کے، واہی موجودۃ، تو وہ غایت یہاں پر کیا ہے؟ موجود ہے کہ وہ غلام مشتری کے ہاتھ میں قبضے میں آ گیا ہے۔ اور دوسرا والموجبۃ للضمیمہ، یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ ضمیمہ کو واجب قرار دیا گیا ہے اباق کی وجہ سے، کہتے ہیں اباق نہیں ہے بلکہ موجب ضمیمہ جو ہے العجز، وہ کیا ہے؟ عاجز ہے ان تحصیل، اس کی تحصیل سے، واہی مفقودۃ، اور وہ یہاں پر کیا ہے؟ مفقود ہے، وہ عجز یہاں پر نہیں ہے، بلکہ جب قبضہ ہو گیا ہے مشتری کے ہاتھ میں آ گیا ہے تو عجز نہیں رہا، تو لہذا ضمیمہ بھی واجب نہیں رہا۔ وَعَدَمُ لُحُوقِ أَحْكَامِهَا لَوْ ضَمَّ، اب کہتے ہیں اگر اشتراط ضمیمہ یعنی ضمیمہ جب شرط نہیں تھی اور بائع جو ہے پھر بھی ضمیمہ کر دیتا ہے، تو کیا ضمیمہ والے احکام اس کو لاحق ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ کہتے ہیں وَعَدَمُ لُحُوقِ أَحْكَامِهَا لَوْ ضَمَّ، اگر ضمیمہ کر دیتا ہے یا ضمیمہ کیا جاتا ہے تو ضمیمہ والے احکام اس پر لاگو نہیں ہوں گے۔ وہ کیا احکام تھے؟
یعنی اس کے پر قبضہ نہ ہونے کی صورت میں وہ قیمت کیا ہو جاتی تھی؟ ضمیمے کے مقابلے میں چلی جاتی تھی. لیکن یہاں پر کیا کیا جائے گا؟ قیمت کو تقسیم کیا جائے گا، توزیع کیا جائے گا دونوں کے اوپر. وہاں پر جہاں پر آبک تھا واقعاً اور ضمیمہ کیا گیا تھا، وہاں پر یعنی جہاں پر قدرت نہیں تھی بے کو اور مشتری کو، تو وہاں پر انہوں نے کیا کہا تھا؟ اگر وہ قبضے میں لے لے گا تو ٹھیک، ورنہ اس قیمت کو وہاں پر کیا کہا تھا کہ ضمیمہ کے مقابلے میں ساری چلی جائے گی. اور جو گویا کہ یہ جو آبک ہے یہ نازل منزلہ معدوم کی ہوگا. لیکن کہتے ہیں یہاں پر ایسا نہیں ہوگا، بلکہ فَيُعَذَّ الثَّمَنُ عَلَيْهِمَا، دونوں کے اوپر ثمن کو تقسیم کیا جائے گا. لَوْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى تَحْصِيلِهِ، اگر اس کی تحصیل پر وہ قادر نہ ہوا مشتری. او تالف قبل القبض، یا اگر تلف ہو گیا قبض سے پہلے، تو اس صورت میں بھی مثلا کیا ہے؟ ثمن تقسیم ہو جائے گی دونوں کے اوپر. ولا يتخیر لو لم يعلم بإباقه، وہاں پر تھا کہ اگر نہیں جانتا تھا تو اختیار تھا، مشتری کو خیار تھا. یہاں پر وہ حکم نہیں ہوگا، بلکہ لا يتخیر، یہاں پر خیار نہیں ہوگا. لو لم يعلم بإباقه، اگر اس کے اباق کو نہیں جانتا تھا تو پس اقرب یہ ہے کہ اگر مشتری قدرت رکھتا تو ضمیمہ شرط نہیں ہے، اگر کوئی ضمیمہ کرے گا تو ضمیمے والے احکام اس پر لاگو نہیں ہوں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطہار.